الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم آتاهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں عقیدت درود و سلام پڑھنے کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل جو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو قرآن مجید کے آیت کریمہ سے کچھ الفاظ میں نے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ کائنات کے اندر جس کو جو بھی ملا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے۔ چاہے کسی کو عزت ملی، کسی کو مال ملا، کسی کو اولاد ملی، جو نعمت بھی رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صدقہ حضور کا ہے۔ اور جنہیں عزتیں ملتی ہیں تو سرکار کے صدقے سے ملتی ہیں۔ ایک بات میں کر کے آگے چلتا ہوں کہ جب ہم سرکار کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ کسی بھی بات کو حضور کی محفل میں آ کر مذاق نہیں بنایا جاتا۔ جب بیٹھتے ہیں تو باادب ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یقینی طور پہ اگر آپ متوجہ ہیں تو جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی محفل ہوتی تو صحابہ اس طرح سے بیٹھے ہوتے سروں کو جھکا کر کہ گویا اگر وہ ہلیں گے تو ان کے سروں سے پرندے اڑ جائیں گے۔ یعنی پرندے نہیں ہوتے تھے لیکن اتنے باادب ہو کر وہ حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ خصوصاً جو ہمارے جوان ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر اتنی توفیق مل جائے کہ اللہ آپ کو اپنے محبوب کی محفل میں بلا لے تو پھر اس محفل کے آداب ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا کریں۔ ہنسی مذاق بے شک کریں لیکن محفل سے جب باہر نکلیں تو اس کے بعد یہ سارے معاملات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حضور کی محفل میں باادب بیٹھنا نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی دیا اللہ نے دیا اور اس کے مصطفیٰ نے دیا، یہ اپنے لفظوں میں اس کا معنی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی او کما قال، فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن تقسیم میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کیونکہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے
کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب میرے اور آپ کے نبی کے لب ہلتے ہیں تو رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں جب میرے محبوب کے لب ہلیں تو پھر وہ ایسے ہی نہ سمجھنا، وہ سمجھنا کہ رب تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے. جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ رب کی منشا ہوتی ہے کہ محبوب آپ یہ اعلان کر دیجیے. اعلان کس بات کا تھا؟ کہ بے شک سب کچھ میں دیتا ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں، لیکن تقسیم میرے مصطفیٰ سے کرتے ہیں. میرے نبی جس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرما دیں، جس کو جو بھی عطا کر دیں، رب کائنات فرماتا ہے محبوب تیری زبان سے نکل گیا میں وہی دے دوں گا. اور یہ بات میں نے کسی محفل میں ذکر بھی کی ہے کہ محبوب کا مانگنا یا کہنا تو بات کی بات ہے، محبوب کے دل میں بھی آ جاتا ہے تو رب عطا کر دیتا ہے. اور اس پر بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ شاہد ہے. دوسرے پارے میں چلے جائے تو جو تبدیل قبلہ ہوا تھا، خانہ کعبہ شریف ہوا تھا، پہلے قبلہ فلسطین بیت المقدس تھا، لیکن پھر یہودیوں نے جب تانا دینا شروع کیا، اللہ کی نبی صحابہ کو نماز پڑھا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، نبی کے دل کے اندر خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، تو وہاں ادھر نبی کے دل میں خیال آتا ہے، ادھر اتنی بھی دیر نہیں ہے کہ چلو نبی نماز پڑھ رہا ہے، صحابہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ لے تو پھر کر لیتے ہیں. جبرائیل کو بھیجا جا میرے محبوب سے کہہ دے سلام پھیرنے کا انتظار نہیں ہے، تم اپنا رخ پھیر لے، جدھر کو رخ پھیرے گا میں رب کائنات تجھے کعبہ بنا دوں گا، میں رب کائنات تجھے کعبہ بنا دوں گا. اب ایک اور بات یہاں پہ سامنے ہے، میں کسی کا نام لیے بغیر چلتا ہوں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا تو الحمدللہ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نماز ہوتی ہی وہ ہے جس میں خیال مصطفیٰ ہو. جب خیال مصطفیٰ نکل گیا تو وہ نماز بھی نہیں ہے. اور کچھ ایسے بھی ہے کلمہ کو جو کلمہ تو پڑھتے ہیں نبی کا، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بات ان سے پوچھنے والی ہے کہ جب صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی نے رخ کو پھیر لیا تھا، تو صحابہ کا خیال تو کیا سارا دیکھ ہی نبی کو رہے تھے. خیال تو بات کی بات ہے نا، صحابہ تو دیکھ رہے تھے کہ نبی کیا کر رہے ہیں. تو جب نبی نے رخ پھیرا، صحابہ نے بھی پھیر لیا، تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تمہاری نماز نہیں ہوئی کیونکہ خیال مصطفیٰ آ گیا، فرمایا تمہاری نماز ابھی تو کامل ہوئی ہے جس میں میری طرف سے. رب نے فرمایا کہ جس کو جو کچھ ملا ہے اختیار مصطفیٰ سے ملا ہے. نبی نے جس کو جو دے دیا ہے رب نے بھی اسی کے لیے وہی قانون بنا دیا ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کو بھی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جس بندے کے پاس طاقت ہو ہر طرح کی، مالی لحاظ سے بھی، باقی معاملات سے بھی، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے ہمیں. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مدینۃ العلم بھی کہا جاتا ہے کہ علی بابها، کہ جس شہر کا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے علم کا یہ کمال ہے کہ سارے قرآن کا علم سورہ ناس کے اندر ہے، سورہ ناس کا سارا علم بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم با کے اندر ہے، جو با کے نیچے نقطہ ہے سارا علم اس کے اندر ہے، اور وہ با کا نقطہ میں علی المرتضیٰ کی ذات ہے. جن کے علم کا یہ کمال ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال کے بعد آپ کا دور خلافت آتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضور تو کچھ نہیں جانتے تھے، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ حضور تو کچھ نہیں جانتے تھے.
تو علی کہتے ہیں حضور کی بات چھوڑو، میں علی ان کا غلام ہوں، میں نبی کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا جو سوال کرو گے چاہے زمین کی طرح میں جا کے کرو چاہے آسمان کی بلندیوں کو کرو، میں علی المرتضیٰ کا جواب۔ یہ آپ کے علم کا کمال ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور آپ نے اعلان کیا کہ علی جب تک تمہارے نکاح میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے میں نے ذکر کیا علی قرآن جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ علی خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم ہے علی اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، کیونکہ علی جانتے تھے کہ جو نبی کا حکم ہے تو رب کا بھی وہی حکم ہے۔ قرآن کے اندر 4 کی اجازت دے دی، لیکن اگر نبی کی زبان سے نکل گیا ہے تو علی کے لیے ایک ہی اجازت ہے۔ علی نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرمان مصطفیٰ کلام خدا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بات نہیں کی، اور بلکہ بخاری شریف کی بات ہم کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ فرمائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا روزہ ختم ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے روزہ ختم کر دیا ہے، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ ایسو سی بھی مسئلہ سمجھ لے جڑا بندہ روزہ رکھ کے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ تو توڑ دے او دا کفارہ یہ کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھتی، ایک بھی چھوڑے تو 2 مہینے پھر رکھتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ اب وہ صحابی در مصطفیٰ پہ تھے، صحابی کہاں پہ تھے؟ در مصطفیٰ پہ۔ شہرین متتابعین بھی جانتے تھے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے قرآن کا حکم ہے، لیکن وہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی، فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ کیا فرمایا؟ 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ کہتے اس کو نے حفظ مکمل نہیں ہوا تو 2 مہینے نکل رکھتا۔ صحابی تھے نا، جانتے تھے کہ اس در پہ بیٹھا ہوں جو مانگوں گا عطا کیا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مکمل نہیں ہوا تو 2 مہینے کے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ حدیث پاک اندر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کیا کر دو؟ کھانا کھلا دو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ایک ٹوکرا کھجوروں کا آتا ہے۔ کمال کی بات سنیں گا، بخاری اور مسلم کے اندر ہر لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ ٹوکرا کھجوروں کا آتا ہے تو حضور نے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسے اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیجیے، اسے اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا این سائل، وہ سائل کہاں ہے؟ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا یہ ٹوکرا سر پہ رکھ لو، مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ، جتنی بھی مساکین غریب ہیں سب کو دے دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کمال کی بات اگلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں تو زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جا لے جا، اب خود بھی کھا لے، بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ کہ آتاہم اللہ و رسولہ، کہ انہیں اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ تو جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی رب نے اسی کو قانون بنا دیا۔ قرآن کا قانون تھا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا رسول اللہ نہیں کر سکتا تو فرمایا جا محمد تجھے اجازت دیتے ہیں تو 2 مہینے کے روزے نہ رکھ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا جا مسکینوں میں یہ تقسیم کر دے۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی نہیں ہے، فرمایا گھر میں لے جا، بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا۔ یہ کمال ہے، یہ اختیار ہے رب تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اسی کا وہ اعلان ہے اوتیا مفاتیح الارض، کہ اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ اور
ترمذی شریف کے اندر کہ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اور پہاڑ سونا بھر کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دوں، لیکن اگلا اعلان کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اور پہاڑ برابر بھی میرے پاس سونا آ جائے تو میں محمد اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اسے لوگوں میں تقسیم نہیں کر دوں گا۔ اتنی شان رب نے محبوب کو عطا کر رکھی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، محبوب جس کو تو چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو حضور کے صحابی حضرت ربیہ حضور کی خدمت میں موجود ہے، حضور کو وضو کروا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے موجود ہوں کہ جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ اب صحابی تھے، عقیدہ صحابی کا دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، کیونکہ جنت کا سوال نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ حضور کو دیکھنے کے صدقے رب جنت عطا کر دے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا تمس النار، اسے آگ مس نہیں کرے گی، ارونی جس نے مجھے دیکھ لیا، اور فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اگر کسی نے اس کو بھی دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ لگا۔ حضور کی صحابہ کی شان ہے، فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، تو جس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی اس کے لیے جنت ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ جنت تو حضور کے صدقے مل جائے گی، لیکن اب کرتے ہیں سویا جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی رب اسی کے ساتھ درجہ عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں ان صحابہ کے مقدر پر، قربان جائیں ان صحابہ کے مقدر پر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چہرہ زرد ہے، پریشان حال ہے، تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی پریشان کیوں ہوں؟ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا سوچ کے پریشان ہوں۔ فرمایا قیامت کا کیا سوچ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مجھے پتہ ہے میں نے بھی جنت میں جانا ہے، لیکن آپ تو آقا ہے، آپ کا مقام اور ہوگا، غلاموں کا مقام اور ہوگا، یہاں تو جب جی چاہتا ہے تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ تیری دید جس کے نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے، تیری دید جس کے نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے، تیری زندگی میری بندگی تجھے دیکھنا میری عید ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جنت میں تو غلاموں کا مقام ہوگا، آپ کا مقام تو اونچا ہوگا۔ فرمایا میرے صحابی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجھ سے محبت جو کرتا ہے قیامت کے دن بھی رب تجھے میرے ساتھ عطا فرمائے۔ تو جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی حضور بانٹ رہے ہیں، فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا تو آئے، کوئی مانگنے والا تو آئے، ہم اس کو بھر بھر کے لوٹا دیں گے۔ کسی نے کہا نا حضور کی سخاوت سے، حضور نے تو اعلان کر دیا نا کہ اوتیا مفاتیح الارض خزائن، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، وانما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ نعمتیں ساری رب کی ہیں لیکن تقسیم میں محمد کرتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ جو وہ سخاوت کرنے والا تھا حاتم تائی، اس کے 7 دروازے تھے، مانگنے والا جس دروازے سے بھی آتا ایک سے مانگ لیتا، دوسرے سے آ جاتا، دوسرے سے مانگ کر تیسرے سے مانگ لیتا، 7 دروازوں سے وہ عطا کر دیا کرتا تھا۔ تو آگے بھی حضور کے صحابی تھے، کون تھے؟ صحابی تھے۔ یہ صحابی کا لفظ صحیح سمجھا کرے، وہ صحابی تھے۔ تو کہنے لگے کہ اس کا ایک دروازے سے دامن بھرتا نہیں تھا، وہ دوسرے دروازے سے جاتا، 7 دروازوں سے مانگتا۔ میرے نبی ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتے کہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے وہ صحابی حضور سے جنت میں رفاقت کا سامان مانگ رہے ہیں۔
رب نے فرمایا محبوب جو کچھ تو چاہتا ہے میں عطا کرتا رہوں گا. لیکن وہ شفاعت کا موضوع تھا, اس کے اندر میں نے ایک حدیث سے پاک ذکر کی تھی کہ قیامت کا دن آئے گا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور قائمن بین یدی ربی, میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوں گا تو میرا رب فرمائے گا میرے محبوب تو بیٹھا نہیں ہے, بتا کس وجہ سے کھڑا ہے؟ تو میں کہوں گا امتی امتی, مورا میری امت کا سوال ہے. بات ہم اختیار مصطفیٰ کی کر رہے ہیں کہ رب نے فرمایا محبوب تو جو چاہے گا. اب جب حضور امت کا کہیں گے نا فیقول اللہ عز وجل, حضور فرماتے ہیں رب میرا فرمائے گا کہ محبوب ما اسنا کا امت کا, بتا تیری امت کے ساتھ کیا کرنا ہے, بتا میرے محبوب تیری امت کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں ایک ہی سوال کروں گا, عشق علی مولا میری سفارش قبول کر لے, میری امت کو جنت میں داخل کر دے. اور اب فرمائے گا محبوب تو سجدے سے سر اٹھا لے, سجدے سے سر اٹھا لے, نام لینا تیرا کام ہے, جنت میں داخل کرنا رب کائنات. یہ اختیار مصطفیٰ دنیا کے اندر بھی جس کو جو کچھ ملتا ہے حضور کے صدقے سے ملتا ہے, جس کو جو ملتا ہے حضور عطا کرتے ہیں, حضور عطا کرتے ہیں تو پھر اس بندے کو رب بھی عطا کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے نا گناہ کس نے معاف کرنے, اللہ نے. میرے پاس بس 1-2 منٹ ہے, میں اپنی بات ختم کروں گا. رب تعالیٰ کے حضور گناہ کس نے معاف کرنے, رب نے معاف کرنے. قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو, کیا کہتا ہے, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ کرو, وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. لیکن قرآن کے اندر رب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر تمہیں توبہ کرنی ہو تو فرمایا میرے محبوب کے در پہ آ جانا. کیا کہا, میرے محبوب کے در پہ آ جانا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, میرا رسول تمہارے لیے مانگے گا تو میں رب اس کے مانگنے سے تمہیں عطا کروں گا. تو رب نے دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ لوگوں یہ سب کچھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے, تمہارا فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی میرے محبوب نے کرنا ہے. میرا محبوب جو چاہے گا میں رب کائنات وہی کر دوں گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر مقام پہ میں کہوں گا مولا میری امت بڑی کمزور ہے, رب فرمائے گا محبوب تو جو چاہے گا تیری امت کو بھی وہ عطا فرما دوں گا. آخری بات ذکر کرتا ہوں, حضور بخاری شریف کے اندر حدیث سے پاک ہے, اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت جنگ سے ملا ہوا سامان کافروں سے وہ مومنوں میں تقسیم فرما رہے ہیں, اور آخر میں ایک صحابی رہ جاتے ہیں اور ادھر حضور کے پاس سونے کی انگوٹھی رہ جاتی ہے. یہ سارے بات ذہن میں رکھ لیں, بڑے بھی اور جوان بھی, کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے, مرد کے لیے سونا حرام ہے. وہ بات کہتے ہیں نا کہ شادی کے موقع پہ پہن لیتے ہیں پھر اتار لیتے ہیں, تو اگر 1 منٹ کے لیے بھی پہنیں گے نا, میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اس کا جنت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. جنت کی نعمتوں میں اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو مرد سونا پہنے گا دنیا کے اندر. لیکن حضور کے صحابی ہیں اور سامنے سونے کی انگوٹھی ہے, حضور نے فرمایا ادھر آ جاؤ, قریب ہوتے ہیں, فرمایا جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول پہناتے ہیں وہ پہن لو. وہ صحابی کو حضور خود سونا پہنا رہے ہیں. اب وہ صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر جب باہر نکلتے ہیں, دیگر صحابہ نے دیکھا تو کہنے لگے تجھے معلوم نہیں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے. تو کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے پہنایا ہے. سارے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب رب کا بھی یہی قانون ہے کہ اس کے لیے سونا حلال ہو گیا ہے, باقی ہر ایک کے لیے حرام ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر فرمایا لوگوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, اپنے کسی کسب یا کمال کی وجہ سے تمہیں نہیں ملتا, جو کچھ بھی ملتا ہے میرا محبوب تمہیں عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دیتا رب ہے. دیتا کون ہے؟ رب ہے. دیتا کون ہے؟ رب ہے. لیکن تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی. تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی. یہی عقیدہ رکھیے گا اور ان باتوں کو ذہن میں بھی رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اللہ پاک ان کی مغفرت فاروق اعظم نے ایران پتہ ہو تو سوائے 2 سوال ہیں. ایک حافظ نظر صاحب نے طرف
سراقہ بن مالک وہ ہے کہ تفسیر